السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، کل اتوار کا دن تھا۔ میں کسی ضرورت سے منگلور کی طرف سفر میں گیا ہوا تھا۔ واپسی میں شام کا تقریباً مغرب کے بعد 7:30 بجے کے قریب میں منگلور سے تقریباً 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کا نام سورل پاڑی ہے۔ راستے کے کنارے بڑی خوبصورت اور بڑی عالیشان جامع مسجد وہاں پر ہے۔ تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ راستے کے دونوں جانب بے شمار بے حساب گاڑیاں کھڑی ہیں اور ہزاروں کے تعداد میں لوگ وہاں پر مسجد کے پاس جمع ہیں، اور مسجد کے اندر سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ میں سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں پر شافعیوں کی مسجدوں میں سال بھر میں کئی مرتبہ پروگرامات ہوتے ہیں، اس کے تحت انہوں نے کوئی اسپیشل کسی گیسٹ کو باہر سے بلائے ہوں گے اور ان کا کوئی پروگرام ہوگا، اس لیے میں ادھر زیادہ دھیان دینے نہیں گیا۔ میری بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، مجھے وہاں پر گاڑی سائیڈ میں رکا کے کسی سے معلوم کرنا چاہیے تھا کہ بھائی کیا بات ہے۔ جیسے میں گھر پہنچا تو ایسی خبر مجھے مل گئی، یقیناً یہ دل کو دہلا دینے والی جو خبر تھی، وہ کیا خبر تھی؟ جو سب کے چہیتے خصوصاً علماء اور عمراء بہت زیادہ محبت کرنے والی جو شخصیت، اور دین سے اور دینیات سے دینی تنظیموں سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے والے، اور ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرنے والے اور ہنستا ہوا چہرہ، جن کا نام حاجی نوشاد علی ہے، جن کی عمر صرف 44 سال کی تھی، ایک سڑک حادثے کے اندر آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر مجھے ذرا بھی اس جگہ پر اس کی ایک کانوں کان خبر مجھے مل جاتی، مجھے یقیناً بہت افسوس ہوا۔ میں وہاں پر اترتا اور حاجی صاحب کی ایک مرتبہ آخری زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر لیتا اور دل کی گہرائی سے ان کو دعائیں دیتا۔ باوجود اس کے میں نے تہجد کے موقع پر خاص طریقے سے حاجی نوشاد علی صاحب جو ہمارے درمیان میں نہیں رہے، ان کے لیے میں نے دعائیں کی ہیں۔ حاجی صاحب کی بیوی اور 2 بچیاں اور 3 جو بچے ہیں یا اولاد ان کے آج یتیم ہو گئے ہیں، ان کے لیے خصوصاً دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حاجی نوشاد علی صاحب کے ساتھ اپنے رحم خاص کا معاملہ فرمائے۔ بے شمار دینی تنظیمیں جیسا کہ دارالنور ایجوکیشن سینٹر ہے، دارالسلام ایجوکیشن سینٹر ہے، مسلم سینٹرل کمیٹی ہے، اور دکشنا کنڈا مدرسہ مینجمنٹ، یعنی منگلور کے اندر ایک بہت بڑا مدرسے کی ایک تنظیم ہے۔ اس تنظیم کے انڈر میں بہت سارے جو مدرسے ہیں، یقیناً بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو سنبھالنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ اور کمال کی بات ہے کہ حاجی صاحب کی عمر تو بہت چھوٹی سی تھی، اس کے باوجود انہوں نے ہمت کے ساتھ میں یہ ذمہ داری جو قبول کر لی تھی۔ آج ان کی محبت اور پیار کی علامت اور نشانی کو آپ ان کے جنازے کے اندر شریک ہونے والے ہزاروں کے تعداد میں صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم، جو آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد میں آپ کے انتقال کی خبر سنتے ہی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہانے لگے اور افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ یہ صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ جو بھی کوئی مجبور دیکھتے، لاچار، اس کی خدمت کے لیے آگے بڑھتے۔ ایک بہت بڑی تنظیم ہے جس کا نام ہے ٹیلنٹ ریسرچ فاؤنڈیشن۔ اس کے تحت ایک برانچ ہے جس کا نام ننڈے پنگل، یعنی میری بہن۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ مجبور اور لاچار جو بچیاں، جن کے ماں باپ کمزور ہونے کی وجہ سے یا ان کا کوئی سہارا نہ ہونے کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، جن کی 30 سال سے بھی زیادہ عمر ہو گئی، ابھی تک ان کی شادی نہیں ہو سکی، ایسے بچیوں کو کونے کونے میں جا کر ڈھونڈنا، اور ڈھونڈنے کے بعد میں اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھنا، اور دیکھنے کے بعد باپ کے جگہ پر کھڑے ہو کر، یعنی اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں میں اس بچی کا باپ ہوں، جبکہ ان کی عمر 40-44 سال کی ہے۔ اس کے باوجود اتنی بڑی ذمہ داری کو اپنے سر پہ لیتے اور خوشی خوشی کے ساتھ شادی کر کے اس بچی کو ایک پیسے کا بوجھ ان کے گھر والوں کو دیے بغیر رخصت کرتے۔ یقیناً ایسی بے شمار جو بچیاں ہیں، کل کے دن ٹوٹ کر پھوٹ کر جو رونے کا جو ان کا جو منظر تھا، اس کو الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ ان کے جنازے کے اندر شریک ہونے والے ہزاروں کے تعداد میں جو لوگ ہیں، آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دربار میں کس قدر مقبولیت ان کو دی ہے۔
تو ان کا آبائی وطن جو سورل پاڑی تھا اس کے قریب جو جامع مسجد ہے، جامع مسجد کے پاس ان گنت لوگوں کی آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ انہیں سپرد خاک کیا گیا، انہیں دفن کیا گیا۔ اب ہمارے اور آپ کے درمیان میں حاجی صاحب تو نہیں رہے، لیکن ان کی خدمات اور ان کی محبتیں اور پیار، ان کا صبر اور ان کا جو جذبہ اور شوق اور ولولہ اور ان کی خدمت کے لیے ہر وقت ان کے دل کے اندر جو تڑپ تھی، یہ نقشے ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نقوش پر آگے ہمیں اور آپ کو چلنے کی توفیق فرمائے، اور ساتھ ساتھ حضرت حاجی صاحب کی بال اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کے پسماندگان، ان کی بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کو صبر جمیل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان بچوں کو اپنے ابا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کے لیے کفالت کا اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت سے خوبصورت انتظام فرمائے، اور اس موت سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔